الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما ابدا الى يوم الدين. بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما وتكريما فأمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا طبيبنا معونا والجانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم دائمين متلازمين إلى يوم الدين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین برادران الاسلام. اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بڑا کرم فرما ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں کو وسعت عطا فرمائی اور ہمیں سانسیں عطا فرمائی کہ ہم شعبان کے مہینے کے انتہائی نہائی لمحات پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہمیں رمضان سے بہت جلد ملاقات کروا دے گا، رمضان کی برکتوں رحمتوں کا ہمیں حصہ دار بنائے گا. یہ ایک آس امید لگی ہوئی ہے اور سانسیں الحمدللہ چل رہی ہے. تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: کتب علیکم الصیام، اے فرض علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کس لیے ہے؟ از خود اللہ جل مجدہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.
تاکہ تم نیکوکار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ اور دوسرے اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کوئی معمولی نعمت نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و جلالیت جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ مارے ہیبت کے، خشیت خدا کے، کلام خدا کی تاب برداشت نہ کرتے اور سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو آتے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس تمثیل کے لیے اللہ جل مجدہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تفہیم دے رہا ہے کہ قرآن کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا بار گراں اٹھانا آسان نہ تھا۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات الہدی والفرقان، اور ہدایت کی راہ تلاش کرنے والوں کے لیے بہترین اس میں دلیلیں ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے طلب رہنا یہ صحابہ کی سنت ہے، کیونکہ اسوہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بات بالکل آیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ آتا تو دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعباننا، اے اللہ ہمارے مہینے شعبان اور رمضان رجب میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان سے ہمیں ملا دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو صحابہ کی جو طلب والی کیفیت تھی عزیزو، ذرا ٹٹولو اپنے اندر کہ ہمیں بھی اب ایک آس و امید بند آئی ہے کہ بس 2-4 روز ہیں، بس یہ گزر جائے اور رمضان کے اندر ہمیں سانس لینے کا موقع مل جائے، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے شعبان کے آخری ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے لیے خطاب فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا شعبان کے آخری کہ لوگوں، تم پہ ایک ایسا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دہے رکھے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتِ رمضان، جیسے ہی رمضان آتا ہے، جیسے ہی رمضان سائے فگن ہوتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطان، سرکش شیطانوں کو اللہ جل مجدہ قید فرما دیتا ہے، اور جنت کے جھاڑوں کے نیچے سے ایک خوشبو، ایک ہوا جاری ہوتی ہے خوشبو کے ساتھ۔ جب حوریں سنتی ہے تو وہ کہتی کہ مولا کیا ہی اچھی خوشبو ہے۔ تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی اچھی خوشبو رمضان کے روزے داروں کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حوریں طلب کرتی ہے کہ مولا ہمیں ہمارے ان کو ہمارا خاوند بنا دے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی دعاؤں کو منظور فرمانے لگتا ہے۔ ہر طالب دعا جو کوئی ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے، جو عام دنوں میں آپ نیکیاں کرتے تھے، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ رمضان آتے ہی رمضان کے نوافل کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ہر عمل کا اجر 70 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہر عمل کا بدلہ کئی گنا جو انسان، جو بندہ خدا تصور میں نہیں لا سکتا، اس سے بھی زیادہ اللہ جل مجدہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک موقع پہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کچھ اعراب کی تبدیلی کے ساتھ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر معمولی نیکیوں کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم سے عظیم اجر و ثواب بندگان خدا کو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا نیکیوں کی یہ سوغات ہے۔ رمضان کیا ہے بولیے؟ نیکیوں کی سوغات ہے۔ اور ایک فرشتہ آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر پسند وہیں پہ باز آ جا، رک جا۔ یہ ندائیں رمضان کی آمد پر ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، اس کا اثر بھی ہمیں دکھنے لگتا ہے معاشرے میں۔ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو انسان عام دنوں میں ایک پیالی چائے کسی کو نوش فرمانے کا حامل نہیں ہوتا، مزاج نہیں رکھتا، وہ رمضان کی آمد پر خورد و نوش کا انتظام ضیوف الرحمن کے لیے، صائمین کے لیے کرنا لگ جاتا۔ جو اپنی جیب سے 10 روپے خرچ کر کے کسی کی خیر خواہی کرتا نظر نہیں آتا یہ عام دنوں میں، ویسا شخص اپنی جیب کو اپنے مقربین کے لیے، رفقا کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہی ہے جو ندا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتہ کرتا ہے، اس کا اثر بندگان خدا پر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جو عام دنوں میں مہمان کے آنے پر چہروں میں تغیرات رکھتے تھے، ان کے چہرے بشاش اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، آپ اس سطح پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ عام دنوں میں کوئی بھی شخص اپنے گھر کو ایک سے زائد میوہ جات لے کے نہیں آتا تھا، مگر رمضان شریف کیا آتے ہیں کہ اس کے اندر روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ گھر کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں۔ اب اس بارے میں بہت لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، بہت لوگ اپنی اپنے تخیلات، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر سے کلام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے بہت سارے نیکیوں کے بھی راہیں کھل جاتی ہے اور نیکیوں سے روکنے والوں کی بھی بھرمار ہو جاتی ہے۔ ہر دو پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزی بڑھا دی جاتی ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، اور آپ کا ہمارا مشاہدہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ جذبہ ہر فرد کے اندر طبعی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بناوٹی طور پہ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔
مسجد کے لیے 10 روپے دینے کی توفیق عام دنوں میں بڑی مشکل سے انسان کو ہوتی ہے، مگر رمضان میں افطار بھیجنا کوئی نہیں چھوڑتا۔ ایک جذبہ آتا ہے اندر سے خود بخود ہی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے روزے کے اجر میں کمی کیے بغیر اس سے کئی گنا زیادہ اجر روزہ کھلانے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بہت سارے لوگ استطاعت نہیں رکھتے، چونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ افطار کرانا وہ تو جیسے آج کل ہم افطار کرتے، وہاں کی حلیم، یہاں کی دلیم، یہ وہ سب چیزیں ہم کھاتے ہیں، برکت کی چیزیں، تو نہ جانے بہت کچھ چیزیں، نعمتیں بہت ساری یہ جو ہم چٹ کر جاتے ہیں، تو صحابہ سمجھے اس طریقے سے نوش کروانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی یا شربت سے یا معمولی سے پانی پلا بھی دے تو اس کو بھی اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکتوں کا اظہار فرمایا، ایسے نعمتیں رمضان میں اللہ تعالیٰ عام بندوں کے لیے بانٹتا ہے، تو اس کے حصول کے لیے ہر بندہ مستعد ہوا تھا۔ اور روزی کے بڑھنے کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے آنے پر، دیکھیے آپ عام دنوں میں ہفتوں مہینوں بھونی نہیں ہوتی بعض کے کاروبار کے اندر، مگر رمضان میں ہر کسی کا کاروبار چل پڑتا ہے، ہر ایک کی روزی بڑھ جاتی ہے، ہر کسے ناکس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے، تبھی تو وہ دل کھول کر دوسروں پر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، رمضان رمز سے بنا، جس کے معنی ہے میل کچیل کو کاٹ کے نکال دینا۔ تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی ایسی سوغات عطا فرماتا ہے کہ بندہ تائب ہو کر گناہوں سے اپنے آپ کو جو گناہ آلود ہوتا ہے انسان کا عمل مزاج کردار، اس سے وہ شفاف ہو کر نور ایمانی سے اپنے قلوب کو روشن کر کے عمل صالحہ کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ گویا گناہوں سے پاکی حاصل کرنے، گناہوں کے زنگ سے اپنے آپ کو دھو لینے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ عزیز اور بزرگوں، جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام صائمین کے لیے کیا ہے معلوم؟ عام دنوں میں اگر آپ آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو اس کی پرسش ہوگی، آپ کو کوتاہی میں گردانا آتا ہے، مگر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان میں صائم جب سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی بولیے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے آپ تراویح کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور تراویح میں قرآن سنتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک بندے مومن کو اللہ کا ایسا مقرب بنا دیتا ہے، ایسا تقرب عطا کر دیتا ہے کہ گویا سارے بندگان خدا باوجود انسان ہونے کے فرشتہ نما طبیعت میں تل جاتے ہیں۔ ہر شر پسند سرغنا طبیعت رکھنے والی طبیعت بھی نرم پڑ جاتی، کیفیت ہو جاتی۔ ہر غصے والی طبیعت رکھنے والا اپنے اندر نرم خوئی، نرم گوئی، اچھا کلام کرنے کی کوشش میں آیا تھا۔ ہر سال ہم جتنے رمضان گزارے ہیں، ہر رمضان میں یہ کیفیت ہم دیکھتے نہیں دیکھتے؟ آپ اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے رمضان کی سوغات کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرما دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا استقبال کیسا کرنا رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو بتا دیا، اور اسی خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے میں تسلسل کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایک اب ایسا مہینہ ہم پہ سائے فگن ہونے والا ہے جس میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی مسلمہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں رمضان جس کا دوست ہو آتا ہے محشر میں اس کے لیے کوئی رسوائی نہیں، اور رمضان جس سے ناراض ہو آتا ہے اس کے لیے جہنم سے کوئی بچائی نہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، رمضان کو ہم اپنا خیر خواہ بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، صحابہ کی زندگیوں کے اسووں پر اپنی زندگیوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کی تطہیر کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع پھر زندگی میں آنے والا نہیں، اس سے اچھا ماحول، اس سے اچھی گھڑیاں، ساعتیں ہم کو نصیب ہونے والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے حصول کا طلب ہر بندے کو رہنا چاہیے، اور اسی طلب میں اگر ہم لگ جاتے ہیں تو دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لمحے زندگانی یوں تو ہر وقت ہی امتحانی ہے، مگر رمضان میں بس ایک چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ غصے سے پرہیز کرے۔ غصہ آتا ہے، نفس انسان کے ساتھ رہتا ہے، شیطان کمزور پڑ گیا، رمضان کے آنے پر شیطان بالکل ناتواں ہو جاتا ہے، مگر نفس انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ نفس تمہارا ہمارا وفادار نہیں، یہ اکساتا ہے برائی کی طرف، کیونکہ یہ رفیق شیطان ہے، شیطان کا دوست ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، آپ کا ہمارا ایسا بھی مشاہدہ رہتا ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں نرم رہتے ہیں رمضان میں تیز ہو آتے، ان کے اندر سختی آ جاتی، اچانک تبدیلی لا لیتے اپنی طبیعتوں کے اندر۔ تو یہ کس مزاج کے اوپر ہے؟ یہ فطرت ہے، نفس ہے، یہ جو انسان کو ابھارتا برائی کی طرف۔ شیطان کا کام اب کون کرتا؟ جو 11 مہینے ٹریننگ دے گیا شیطان، کس کو؟ نفس کو۔ تو نفس کوشش کرتا کہ آپ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، رمضان کی سوغات جو رمجم جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس سے سرشاری تمہاری نہ ہو، اس سے تمہاری نقصان کی طرف تم چلے جائے۔ نفس پوری کوشش کرتا، اسی لیے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے سال بھر کوئی کچھ نہیں بولتے، جیسے رمضان آتا دیکھیے پھر اب معاملات کیا کیا ہوتے۔ تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ صرف کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ انسان کے نفس کی وجہ سے۔ جس کا جیسا نفس ہوتا ہے اس نفس کی کیفیت کے ساتھ وہ اپنے کردار کا، اپنے معاملات کا، اور اپنی چترائی کا اور اپنے مفسد خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں عام دنوں میں بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معمولی بات کے لیے نزاع کی کیفیت چلی جاتی، تنگ دستی کے اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنے اہل خانہ، اپنے متعلقین پر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ باوجود ہاتھ میں کشادگی رہنے کے اگر کوئی ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، تو یاد رکھیے هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دینے میں زبردست اپنا اختیار رکھتا ہے۔ رمضان میں کشادگی کی طبیعت بننے کے لیے اللہ کے رسول نے بہت سارے مزدے سنا دیے،
اور صحابہ کا عمل بھی رہا ہے کہ اپنوں سے زیادہ اپنوں کے اوپر تو کشادگی کرنا ہی کرنا ہے، غیروں پہ بھی توجہ کرنا ہے۔ خیر خواہی کا مہینہ رمضان ہے، رمضان غم خواری کا مہینہ ہے کہ ہر ایک مسلمان شادماں رہے، ہر مسلمان کی طبیعت میں خوشیاں رہے، اور ہر مسلمان کو اس کے لیے تگودو میں لگ جانا ہے، کوشش میں لگ جانا ہے، جستجو میں لگ جانا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، رمضان شریف بالکل قریب تر ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر کیسی تڑپ ہے یہ اس سے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جو جس مرتبے ایمان درجے پر قائم ہوگا اس کو اتنی جستجو، اتنی فرحت، اتنا استقبال کرنے کی تمام اور طلب، رمضان کو پانے کی طلب اس کے اندر پائی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مزاج رہا کہ وہ 6 مہینے رمضان کی مقبولیت کی دعا کرتے جب رمضان گزر جاتا، اور 6 مہینے رمضان کے پانے اور رمضان میں سانس لینے اور رمضان اپنے سر پہ سایہ فکن ہو جائے، اس کی طلب اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہتے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ایسا مہینہ رمضان اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں طالب ہوگا کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ دیکھیے آپ، خالی 1 مہینہ آتا ہے تو کیسے سب کے رنگ بدل جاتے ہیں، سب کی کیفیتیں بدل جاتی ہے، عادتیں بدل جاتی ہے، گھر کا نظام بدل جاتا ہے۔ ہر کوئی نماز تو سال کے 12 مہینے ہر دن 5 نمازیں فرض ہے، مگر مواظبت کی کیفیت نہیں ہوتی، کوتاہیاں آتی ہے۔ مگر رمضان کیا آتے ہیں کہ 5 نمازیں تو پابندی سے پڑھتا ہی پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت شروع رہتا ہے، قرآن کھول کے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مگر رمضان کیا آتے ہیں کہ ہر کوئی قرآن کی تلاوت کی طرف جستجو کرتا ہے، قرآن سننے کی طرف جستجو کرتا ہے۔ تو عزیزو غور کرو آپ، رمضان کی خصوصیت ہے یہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی یہ دنوں کی خصوصیت، وہ دنوں کی خصوصیت، جو بولتے ہیں دیکھو رمضان کی خصوصیت تمہارے سامنے، یہ ہمارا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ شعر اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے۔ شعر اسلام ہی نے ہر دن کی اہمیت ہم کو بتلائی ہے، جتلائی ہے۔ تو کچھ کام مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ عام دنوں میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، صرف رمضان کے ہی مہینے میں تراویح کی جماعت ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیے اب تراویح میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اب تراویح کے مختلف تراویح کے مسائل کے اوپر 100 مینڈک باہر آ جاتے۔ رمضان کیا آتا، ہر کسی کو اپنے اپنے نفس کے حساب سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو گئی، دیکھتے سمجھ جانا کہ یہ نفس کوسا بول رہا، یہ انسان کا نفس کون سا ہے، کون سی کیفیت کا حامل ہے جو اتنی گفتگو کر رہا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان میں خیر خواہی کی جو کیفیت اور جو طبیعت اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں یاد رکھے اس سال ہر کوئی اپنی اپنی بساط سے، جس کو اللہ دسترس دیا ہے، زر دیا ہے اور وہ زر پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اور جس کو اللہ قوت طاقت دیا ہے، طاقت کے ذریعے وہ کسی کی حمایت کر سکتا ہے کرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دعا تو کر سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، اسلام کے شیدائیوں کے حالات کیا ہیں۔ ابنائے اسلام کی طرف توجہ کیجئے اور ان کے لیے خیر کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ان کی حمایت اور ان کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے خاص نصرت اور کامیابی اللہ عطا کرے، اس کے طلبگار بن جائیے۔ عام دنوں میں ہماری کوتاہی عملی سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، مگر رمضان سب کے لیے سایہ فگن ہے،
اور ہر بندے مومن کو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، پرہیزگاری دینے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ تو ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں تو اس پرہیزگاری میں اپنی ذات سے زیادہ، اپنے نفس کے فوائد سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ عالم اسلام اخوان المسلمین کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس کی سخت ضرورت ہے، چاہے ابنائے وطن کے لیے ہو، چاہے قریب و جوار کے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہدایت کے لیے ہو، دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ جو جس مقام و مرتبے سے ہے اس مقام و مرتبے سے سعی کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اخوان المسلمین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے خیر کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو جائے۔ عزیز اور بزرگوں، مسجد حاضہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی نماز تراویح میں روزانہ 3 پارے قرآن مجید سنانے کی سعادت عالی جناب حافظ خورشید احمد صاحب فرمائیں گے، اور اس کی نگرانی حافظ جناب سعید بن وقاص صاحب کریں گے۔ انتظامی کمیٹی کی طرف سے یہ آپ کی خدمت میں اعلان تھا، اسے آپ محفوظ فرمائیں، اور جو ابھی حاضر نہ ہوئے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے بار الہ، ہم جو امیدیں باندھے ہوئے ہیں، جو آس تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس آس کو بر لا مولا رمضان کی برکتوں سے ہمیں سرشاری عطا فرما، رمضان سے ہمیں ملاد مولا ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، وسعت عمری عطا فرما مولا۔ ہم برات میں تجھ سے وسعت عمری مانگے ہیں مولا، یقیناً تو قبول فرما لیا ہوگا۔ اسی آس و امید سے پھر ہم طالب ہیں مولا۔ مولا اس مسجد میں جو نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ان کے تصدق سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔